اگر کوئی شخص انسانی تہذیب، معاشرتی زندگی اور اخلاقی طہارت کی معراج کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ اسلام کے بتائے ہوئے دو اصولوں کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 1، غیبت و بہتان سے بچنا، اور نمبر 2، دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جوں جوں ہم جدید مہذب عالمی معاشروں کی تعمیر کرتے جا رہے ہیں، یہ دونوں اوصاف غائب اور ان کے مقابلے میں دو نئی بدترین اقدار نے تقریباً ہر معاشرے میں جنم لے لیا ہے۔ نمبر 1، مجلسی زندگی سے لے کر قومی زندگی اور سیاست تک بہتان تراشی اور غیبت اختیار کرنا، اور نمبر 2، دوسروں کے عیب تلاش کرنا اور پھر انہیں موقع محل کی ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہمارا شعار بن چکا ہے۔ ہر کوئی جو یہ کام کرتا ہے اس کے پاس اپنے اس بدترین گناہ کے لیے لاتعداد جواز موجود ہوتے ہیں۔ کوئی ان برائیوں کا کسی اخلاقی برائی کے خاتمے کے لیے پرچم بلند کرتا ہے تو کوئی قومی مفاد کے نام پر لوگوں کی کردار کشی کا بیڑا اٹھائے پھرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کسی سیاستدان کی ذاتی زندگی کا کوئی راز آ جائے تو پھر وہ اسی کے زور پر سیاسی اصلاح کا پرچم بردار بن جاتا ہے۔ جو سیکولر، لبرل یا آزاد خیال لوگوں سے نظریاتی سطح پر مقابلہ نہیں کر پاتا، اسے ان لوگوں کی ذاتی زندگی کا کوئی سکینڈل مل جائے تو وہ اسے اس نیت سے پھیلاتا ہے جیسے معاشرے کو خطرہ ان کے سیکولر نظریات سے نہیں بلکہ اس شخص کی ذاتی زندگی کے گناہ سے ہے۔ اسی طرح اگر کسی مولوی، مخالف، دانشور یا اینکر پرسن کے ہاتھ میں کسی عالم دین کے ذاتی گناہ کا ثبوت آ جائے تو پھر دیکھیے اس کے ذوق و شوق کی پروازیں۔ کیا ہمارا یہ بدترین عیب جو غیبت کو اور بہتان تراش معاشرہ ایک دن میں وجود پا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ غیبت ہماری سماجی زندگی کا سب سے بڑا ٹائم پاس ہے۔ یوں تو ٹائم پاس انگریزی کا لفظ ہے، لیکن اس کی تعریف ہماری صدیوں پرانے سماجی رویوں کی عکاس ہے۔ ٹائم پاس وقت گزاری کے ایسے طریقے کو کہتے ہیں جس میں آپ کوئی کارآمد، اہم یا مفید کام نہ کر رہے ہوں۔ ہماری سماجی زندگی کا سب سے اہم ٹائم پاس غیبت، بہتان اور عیب جوئی ہے۔ اپنی 65 سالہ زندگی کے تقریباً ہر مرحلے پر مجھے اس عبرتناک سماجی شغل کا سامنا کرنا پڑا۔ عبرتناک اس لیے کہ اس بدترین گناہ میں محلے کے آوارہ، بدگماش لونڈوں سے لے کر بارش اور بظاہر متقی لوگ بھی انتہائی ذوق و شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ محلے کے نکڑ پر کھڑی ٹولیاں، کسی تھڑے پر بیٹھے تاش کھیلتے لوگ، پارکوں یا کھیل کے میدانوں میں کھلاڑیوں کے جمگٹے، غرض ہر بیٹھک میں آپ کو جا بچا صرف ایک ہی طرح کی گفتگو ملتی ہے۔ کون چھپ کر آشنائیاں بنائے ہوئے ہے، کس کی بیٹی، بہن یا بیوی کب اور کیسے کسی کے ساتھ ملوث ہوتی رہی ہے، رشوت خور، چور، بددیانت، یہاں تک کہ لوگوں کی خفیہ بیماریاں تک زیر بحث آتی ہیں۔ ہمدردی کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اللہ صحت دے، اور نفرت دکھانی ہو تو کہتے ہیں دیکھا اللہ اس کو دنیا میں ہی سزا دے رہا ہے۔ ہمارے گھروں کے آنگن بھی صبح کے وقت اس غیبت اور عیب جوئی سے خالی نہیں ہوتے۔ خواتین کا بھی یہی ٹائم پاس ہوتا ہے۔ میں نے عنوان شباب میں شاعری شروع کی تو گجرات کے نشیمن ہوٹل سے لے کر لاہور کے پاک ٹی ہاؤس تک حلقہ ارباب ذوق کی محفلوں میں شرکت، اس کے بعد دیر تک لمبی نشستوں میں بھی یہی زہر گلا ہوا تھا جو چائے کی پیالیوں کے ساتھ حلق میں قطرہ قطرہ اترتا تھا۔ کوئی کسی خاتون کے ساتھ مشاعرہ پڑھ کر آیا ہوتا تو اس کی بے باکی کے قصوں اور اپنے جامع و جمال کے افسانوں اور میسر ماحول کی لذتوں سے معمور چسکے دار غیبت شروع ہو جاتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی مرد یا عورت کا محفل سے اٹھنے کا انتظار کیا جاتا اور پھر تو ایسے ہوتا جیسے ضبط کے بند ٹوٹ پڑے ہوں۔ ایک دم کئی لوگ بے شمار راز افشا کرنے لگتے۔ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو سوچا کہ عرفان و آگہی کے اس مرکز میں ٹائم پاس محور علم یا علمی موضوعات ہوں گے، لیکن صاحبان علم کے دامن سجاک میں غیبت کے پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ جو چند تھے وہ اس ماحول سے ایسی کراہت کرتے تھے کہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سول سروس یا بیوروکریسی تو اس فن میں ید طولا رکھتی ہے۔ لا تعداد سول سرونٹس کے کیریئر کی واحد سیڑھی غیبت، عیب جوئی اور بہتان تراشی ہوتی ہے۔ جن دوستوں کے گھروں میں یہ آتے جاتے ہیں، جن کی محفلوں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، انہی افراد کے بارے میں یہ لوگ سکینڈل گھڑتے ہیں، غلطیوں اور گناہوں کو تشت ازبام کرتے ہیں۔ پہلے تو اس طرح کی غیبت سے محفل میں یک گونا لذت حاصل کی جاتی ہے، پھر اس سکینڈل کو استعمال کر کے پروموشن، پوسٹنگ اور کیریئر پلاننگ بھی کی جاتی ہے۔ 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلم اپنے زوال پر تھی اور فن و آرٹ سے وابستہ طبقہ ٹیلی ویژن کی راہداریوں میں جلوہ گر تھا۔ یہاں غیبت اور بہتان جیسے لذت بھرے قصے تو تھے ہی، لیکن ذرا سی ڈھٹائی بھی غالب تھی، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا سکینڈل بھی ایک معمولی سی روٹین بن کر رہ جاتا، بلکہ بعض سکینڈل تو خاص طور پر خود مارکیٹ میں پھینکے جاتے تاکہ ختم ہوئی شہرت اور گمنامی کی غار سے نکلا جائے۔ اس سب کے باوجود بھی جو متاثرہ شخص یا عورت ہوتی اس کی حالت دید نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی اخلاق باختہ ہو جائے، تعلقات کے معاملے میں بے احتیاط ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کی ذاتی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہ ہوں۔ دنیا کے ہر معاشرے کے شوبز کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ کہیں جنسی تعلقات بھی سکینڈل نہیں بنتے اور کہیں ضرورت سے زیادہ لمبی کال بھی سکینڈل بن جاتی ہے۔
علماء کرام اور مفتیان اعظام کی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت ملی تو وہاں بھی راز فشانی پر لطف لینے کا ماحول موجود تھا۔ مسلکی اختلافات اس لذت کو ہوا دینے کے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے۔ صحافت، کالم نگاری اور ٹیلی ویژن کے حالات حاضرہ کی دنیا کا تو ایک بنیادی اصول بھی اسی غیبت، بہتان اور عیب جوئی کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ اصول حیران کن ہے کہ صحافی کبھی اپنا سورس نہیں بتاتا، یعنی تمام سکینڈل اور غیبت کی بنیاد ایک ایسے بزدل، کمزور اور کمینہ صفت شخص کی گفتگو پر رکھی جاتی ہے جو اپنا نام ظاہر کیے بغیر کہانی تشت ازبام کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ارد گرد آباد دنیا، جس میں اگر ایک مولوی کی ویڈیو سامنے آ جائے تو سیکولر لبرل اچھلتے ہیں، اور کسی سیکولر لبرل کا سکینڈل آ جائے تو دیندار طبقے کے ہاتھ میں تلوار آ جاتی ہے۔ ایک متفق حدیث پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں جو ایک مسلم معاشرے کے تمام عیوب کی نشاندہی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ بدگمانی کا سب سے بدتر جھوٹ ہے۔ ٹو میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے سودے نہ بگاڑو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں حرص نہ کرو۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے، ٹو میں لگے رہنے، ان کے عیب اچھالنے، غیبت کرنے کے اس ماحول کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا جو انعام اللہ عطا کرتا ہے، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا وعدہ اللہ نے شاید کسی اور عمل کے بدلے میں نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ جس شخص کی اللہ دنیا و آخرت میں عیب پوشی کا ذمہ لے رہا ہو، اسے دنیا و آخرت میں کون ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام، وعدہ اور اللہ کی رحمت کوئی ہو سکتی ہے؟